بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، اسلام چینل اردو کے پروگرام تعلیمات کے ساتھ آپ کا میزبان اعجاز احمد نیروی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں موجود تشریف فرما علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں متعلقہ ماہ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اسلامی دیگر عنوانوں کے حوالے سے اپنی علمی کاوشیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ حضرات کے کویشچنز آتے ہیں، ان کے ہم جواب پیش کرتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ انسان کی تمام روزمرہ ضروریات پر بات کرتا ہے۔ اسلام کی آفاقیت یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی سارے پہلوؤں پر بات کرتا ہے، چاہے وہ معاشی ہوں یا معاشرتی، وہ رشتہ داریوں کے معاملات ہوں یا تعلق داریوں کے حوالے سے ہو، وہ کسب معاش، تجارت، کوئی بھی معاملہ ہو، سب پہ بات کرتا ہے۔ دنیاوی تمام معاملات کو ساتھ لے کر چلنے کے ساتھ یہاں تک کہ اسلام ہمیں پانی پینے کا طریقہ سکھاتا ہے، کھانا کھانے کے آداب کیا ہے وہ سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز اقارب، رشتہ دار، سب کے حقوق کا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور یہ کہ زمام حکومت سے لے کر ایک مزدور تک کے تمام حقوق و فرائض پر بات کرتا ہے۔ یہ تو تھے دنیاوی معاملات، لیکن اسلام تمام ہمارے اسپریچول، روحانی، جن کا ہماری سول کے ساتھ، ہماری روح سے تعلق ہوتا ہے، اس پر بھی ہمیں کما حقہ رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ماہ مقدس، جسے ماہ رجب المرجب کہتے ہیں، اس ماہ کی 27ویں شب ہمارے پیارے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے آپ معراج پہ تشریف لے گئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص انعام تھا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا جو اس سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ انبیاء سابقین کی خواہش تھی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں، اس کی زیارت سے مشرف ہوں، لیکن ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اور بارگاہ سے یہی جواب ملتا تھا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی جو ہے محبوب بھی ہے، نبی بھی ہے، ان کو مقام رسالت پر فائز المرام بھی کیا گیا اور مقام محبوبیت بھی عطا فرمائی گئی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ آرام فرما تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، تو جبریل امین آ کر قدموں پہ بوسہ دے کر اپنی نورانی آنکھیں قدمین مصطفیٰ پہ لگانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ معراج ہے، وہ خوشی کا موقع ہے کہ جس موقع پر آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پیارے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے اور غار حرا کی خلوتوں میں جس پیارے رب کو یاد کرتے تھے، آج موقع آ رہا ہے کہ اپنے سر کی آنکھوں سے اس کی زیارت کی جائے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ہاں الحمدللہ اسلام چینل اردو کے پروگرام تعلیمات میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایسٹ لنڈن کی نہایت علمی، روحانی اور فکری شخصیت حضرت علامہ پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب مدد اللہ العالی۔ حضرت آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت خوش، جزاک اللہ، آپ نے موقع دیا کہ یہاں کچھ بات چیت ہو سکے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین محترم، حضرت علامہ پیرزادہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بے شمار ان کے تعارف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار خصوصیتیں عطا فرما رکھی ہیں، اور ان کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے آنکھ کھولتے ہی اس وقت سے لے کر آج تک عمر کے اس حصے تک اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کی، اور تعلیم اور تعلم کے ساتھ تعلق رہا۔ خود
اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم سے روشناس کرنے کے لیے اپنی جان کو وقف کیا، اپنی زندگی کو وقف کیا، اور الحمدللہ آپ کے بے شمار ادارہ جات میں سے پاکستان میں ادارہ ہے، اور یہاں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے الکرم مسجد میں تدریسی اور تدریسی تعلیمی فرائض کے ساتھ ساتھ آپ خطابت اور امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت آپ کی اس گوناگوں مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اسلام چینل کے بہاف پر۔ آج ہم نے اس پروگرام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اس کو منسوب کیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ارشادات ہمیں عطا فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اسلام چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں یہ دور تک جا سکیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک میرا کام تو یہ تھا کہ میں خود جاتا اور جا کے کہتا، اب یہ ہے کہ میری آواز جو ہے وہاں تک پہنچ جائے گی، اور یہ آپ کی اور آپ اس طرح کے اسلام چینل کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ماشاءاللہ۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عقائد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں، جو میریکلز ہیں، ان میں سے ایک ایسا ہے، اگر میں یوں کہوں کہ یہ ایک نے کرایا، ایک نے کیا، اور اس انداز میں ایک ہی مرتبہ کیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج ہے، دنیا اسلام کے بہت بڑے مشہور مفسر ہیں صاحب روح البیان جی، انہوں نے حضرت شیخ اکبر کا ایک قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 34 ٹائم معراج ہوئی، ان میں سے 33 ٹائم جو تھی وہ روح کے ساتھ تھی، اور ایک مرتبہ روح مع الجسد تھی، یعنی آپ کی سول اینڈ آپ کی باڈی دونوں سے، جسے قرآن مجید نے اس واقعے کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کہ یہ صرف سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، یا سورہ النجم کی جو ابتدائی آیات میں ہے ان تک محدود ہے، لیکن وہ مفسرین جو نظم قرآن کے ماہر ہیں، یعنی وہ جو knows that the relation of word to word, the relation of verse to verse, and the relation of surah to surah اور سپارہ ٹو سپارہ، یعنی جو نظم قرآن کے مفسرین ماہر ہیں، جن کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے، ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے، اور ایک صورت دوسری صورت کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے، اور اسی طرح ایک سپارہ ایک دوسرے پارے کے ساتھ رکھتا ہے، وہ اور جو مسلمانوں کے فلسفی فلاسفر ہیں، ان کے نزدیک یہ دونوں صورتیں، سورہ سبحان یا سورہ الاسراء اور سورہ النجم، یہ اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک، یہ معراج کی ہی داستان ہے۔ کیا بات ہے! اور یہ معراج ہی کا ذکر ہے، جسے معراج جسے عام طور پر ویسٹرن لٹریچر کے اندر ہم کہتے ہیں دا نائٹ جرنی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ اول سے لے کر آخر تک، اب اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سورہ سبحان، سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، صرف اگر اسی پر ہم جائیں، اس کے بعد پھر دوسری صورت،
اچھا، ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں تو میں نے کہا نا کہ یہ اول سے لے کر آخر تک معراج کا ذکر ہے. اس میں ایک چیز بیان ہوتی ہے، کہیں نیریشن آف معراج، یعنی معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے، کہیں اس معراج کے واقعے پر جو آبجیکشنز ہیں ان کا بیان ہوا ہے، اور کہیں یہ جو آبجیکشنز کی گئی ہیں واقعہ معراج پر ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور کہیں ایویڈنسز دی جا رہی ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے ہسٹوریکلی بھی اور سائنٹیفکلی بھی. یہ آپ یعنی آپ دیکھیں اول سے لے کر آخر تک اس پہلو سے پڑھے آدمی کہ بیان معراج، اعتراضات معراج اور جوابات اعتراض اور استشہادات تاریخی طور پر اور سائنسی طور پر کہ یہ واقعہ کس طرح ممکن ہے، اس پر مطلب. اور اگر ہم سورہ بنی اسرائیل کی سے شروع کریں کیونکہ یہاں سے اس کو ہوتا ہے، اور یہ حیرت ہے کہ جو لوگ خاص طور پر قرآنی ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں سے ہی سبحان الذی اسرا، یہاں سے قرآن مجید کی جو چوتھی منزل ہے جی وہ شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے 3 منزلیں جو ہیں وہ مطلب قرآن مجید کی ہوتی ہیں، اور چوتھی منزل میں یہ ذکر ہے کہ معراج کا جو زمینی زیادہ واقعہ ہے، اور جو قرآن مجید کی آخری 7ویں منزل ہے اس میں سورہ النجم ہے، جہاں پر خالصتاً جو انسان کی روحانی طور پر جو پرواز کر سکتا ہے اسے ہی بات سمجھ آ سکتی ہے. بہت خوبصورت آپ نے تطبیق بیان کی. یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ہے، اور اس میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ مطلب ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں جو واقعہ معراج ہے یہ اصل میں شان نبوت بھی ہے، جی، مگر حقیقتاً یہ شان الوہیت ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ کی جلالت کیا ہے، اللہ. اللہ کی بلندیاں کیا ہیں، رب کائنات کی شانیں کیا ہیں، اس کی قوتیں کتنی ہیں، اس کی انرجیز کتنی ہیں، اس کی پاورز کیا ہیں، یعنی اس کو سمجھنا چاہے آدمی تو پھر اس واقعے پر انسان جو ہے وہ غور کرے. اور اس کی ابتدا ہوتی ہے سبحان، جی، پاک ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. لفظ سبحان جو ہے، اب پھر میں کہوں گا کہ جو لوگ قرآنی ذوق رکھنا چاہتے ہیں رکھتے ہیں بڑا، اور ہر وقت قرآن مجید کی بات کرتے ہیں، یقیناً کتاب اللہ جو ہے وہ واقعی ایسی ہے. ان کے لیے ایک میری دعوت ہے اور دعوت فکر ہے کہ اس روٹ سے یا اس ماخذ سے، اس مادے سے، سین، با اور خا سے قرآن مجید کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، کہیں سبحا، کہیں سبحا، اور کہیں سابحات، کہیں یسبحون، کہیں فسبحوہ، یہ قرآن مجید میں 93 ورسز میں آیا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور 93 ورسز میں یہ لفظ آیا، اور اس کا پتہ یہ چلا کہ اس کا ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں صرف صوفیاء کرام کی ایک جو اولیاء کرام ہیں ان کے ایک قول پیش کرتا ہوں، جسے تمام اولیاء کرام تو حدیث مانتے ہیں مگر بعض ہمارے دیگر جو محدثین ہیں اسے قول صوفیاء مانتے ہیں. بہرحال وہ یہ کہ اس کی طرف آنے سے پہلے دیکھیں قرآن مجید میں جو لفظ سبحان، سبحان یہ 18 مرتبہ آیا ہے، سبحانہ 14 مرتبہ آیا ہے، سبحان اللہ. اور سبحانک یہ 9 مرتبہ آیا ہے. ماشاء اللہ. اب اس لفظ سبحان کا مومن کی لائف سے کیا تعلق ہے؟ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک میسج پہنچ جائے سب لوگوں تک کہ معراج کے پہلے لفظ کا ہی میسج کیا ہے. کیا ہے اس کو سمجھنے کے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی یا ہماری اسلام کی جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز ہے. ہم جو کہ نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ آفٹر نیہ سینگ تکبیر تحریمہ when we read start prayer صلاح، تو اس کا پہلا لفظ ہی ہے سبحانک، سبحانک اللہم. اور میں اگر ہمارے جو فقہا ہیں ان کی بولی میں ایک بات کہوں جی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے جو پہلے فرائض ہیں مثلا یہ مطلب ہے کہ نیت ہے، یہ فرض ہے، جی اس کا تعلق حکم سے ہے،
ذہن سے ہے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ، اس کا تعلق بھی ذہن سے ہے۔ اور جو پہلا نماز کا اگلا فرض جو عملی طور پر پریکٹیکلی شروع ہوتا ہے وہ ہے قیام۔ تو قیام کے اندر جو ابتدا کرتا ہے مسلمان، سبحانک اللہم، سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے۔ اور اگلا پریکٹیکل جو فرض ہے وہ رکوع ہے۔ رکوع میں ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، کیا بات ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ اگلا جو پریکٹیکل فرض ہے سجدہ، اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کیا بات ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اچھا، اب یہ جو لفظ سبحان ہے، میں سوچتا رہا کہ دوسرا سجدہ، اب پہلا سجدہ فرض ہے، دوسرے سجدے کو فقہا نے واجب لکھا ہے کہ وہ دو سجدے کیوں ہیں؟ رکوع تو ایک ہی ہے مگر سجدے دو ہیں نماز میں، کیونکہ دوسرے سجدے میں پھر مومن یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد چاہے اگر اگلا قیام کا فرض شروع کرے یا اس کے بعد پھر اگر آخری رکعت میں ہے تو تشہد شروع کرے، تو لفظ پھر بھی سبحان جو ہے اس کے سامنے ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی جو اللہ کے اسماء ہیں، ایٹریبیوٹیو نیم ہیں، صفاتی نام ہیں، ان میں ہر ایک میں ایک کام ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں اللہ رحیم ہے، اس کے اندر رحم ایک کام ہے۔ جب میں کہتا ہوں میرا اللہ رحیم ہے تو اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب رحم جو ہے اس کی صفت میرے اندر ہونی چاہیے۔ اسے اولیاء کرام نے یوں کہا، جو حدیث سے انہوں نے استنباط کیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کیا بات ہے، اپنے اندر تم اللہ کی جو اخلاق ہیں وہ پیدا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی جب آپ کہتے ہیں میرا اللہ رحیم ہے تو اپنے اندر جو رحم کی صفت ہے، رحم کی کوالٹی ہے، یہ پیدا کرو۔ اب میں کہہ رہا ہوں سبحانک اللہم، پاک ہے، میں کہتا ہوں میرا اللہ پاک ہے، یعنی ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ سبحان ہے۔ بس میں جب یہ کہتا ہوں میرا اللہ سبحان ہے تو میں اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ کیا بات ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں، آخری بات کیا کہ پھر چلتے ہیں واپس معراج کے واقعے کی طرف، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں پاک کروں گا اپنے آپ کو، میں کیا ہوں؟ میں دو چیزیں ہوں، میری روح ہے اور دوسرا میرا جسم ہے۔ اور یہ روح اتنی اہم ہے کہ جسم سے اگر روح نکل جائے تو میری ماں بھی مجھے کتنی عزیز ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ اب جلد از جلد ان کو زمین میں دفنا دیا جائے۔ میرا باپ مجھے کتنا عزیز ہے، یعنی ہم نے صرف جسم کی طرف نہیں بلکہ روح کی طرف بھی۔ تو مومن جب یہ کہتا ہے کہ جب قرآن مجید واقعہ معراج کو لفظ سبحان سے شروع کرتا ہے تو گویا کہ قرآن مجید مومنین کو یہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے، بلیورز کو یہ کہہ رہا ہے، مسلمز کو یہ ایک دعوت دے رہا ہے، ارے تمہارا اللہ وہ ہے جو سبحان ہے، پس تم بھی اپنے آپ کو پاک کرو، یعنی اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو اور اپنے باطن کو بھی پاک کرو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ناظرین و سامعین محترم، آپ بڑی خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اور قبلہ حضرت صاحب بڑی پیارے انداز میں معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حکمتیں سمجھا رہے ہیں اور قرآن پاک کی جو آیائے بینات ہیں ان کی خوبصورت انداز میں تفسیر بیان فرما رہے ہیں، تشریح فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ جو وقفے والا معاملہ ہوتا ہے یہ ظاہر ساتھ چلتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز حضرت کے بیان کے ساتھ ہی ہمارے اس وقفے کے بعد حضرت اس پر بڑے خوبصورت انداز میں تبصرہ فرمائیں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان بھی تشریف لانے والے ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی اپنا اظہار خیال فرمائیں گے اسی معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ حضرات
اس حوالے سے اس بریک کے بعد جو ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی تو معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے یا اس کے علاوہ کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو اسلام کے کسی بھی حوالے سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ العزیز بڑا وافی جواب پیش کیا جائے گا اور آپ حضرات کو انشاءاللہ العزیز کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہے. تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے. ایک تھوڑا سا وقفے کا ٹائم آتا ہے, اس بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے دوسرے مہمانوں کے ساتھ بھی. اور قبلہ حضرت علامہ پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب جس طرح آپ نے سبحان کی تشریح فرمائی ہے اس طرح آگے بھی پوری آیت مبارکہ کی تشریح بیان فرمائیں گے. کہیں جائیے گا نہیں, وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہم پروگرام پیش خدمت کر رہے ہیں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے. معراج ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری زمین کی وسعتوں کو عبور کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت فرمانے کے بعد پھر آپ کا سفر شروع ہوا اور پھر بلندیوں پہ جاتے جاتے حریم کبریا تک پہنچے. بہت کچھ اس میں اسرار و رموز ہیں, اس میں بہت سبق ہیں, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے چرچے ہی چرچے ہیں اور پوری کائنات میں ڈنکے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے. تو ہم اس پر آج تذکرہ کر رہے ہیں. علماء کرام تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ. جس طرح آپ پہلے وقفے سے قبل آپ حضرت علامہ پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب مدد ذلہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ سالک آباد شریف ضلع اٹک اور ریاض العلوم سکول سسٹم پاکستان کے آپ چیئرمین ہیں. تو آپ کی بہت خوبصورت آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے. وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے اس علاقے کی معروف علمی شخصیت حضرت علامہ قاری طارق محمود قادری صاحب. حضرت آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم حضرت علامہ قاری طارق محمود قادری صاحب سے بھی سنیں گے بڑے خوبصورت انداز میں انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلقہ. میں چاہوں گا کہ حضرت علامہ پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب اپنی گفتگو کو ذرا مکمل فرمائیں گے, پھر ہم قاری صاحب کی طرف چلیں گے. جناب ارشاد فرمائیں. ماشاء اللہ جناب, ہم لفظ سبحان کے حوالے سے جی میسج پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ بہت خوب. تو اسی طرح آگے ہم چلیں تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اب یہاں یہ اگر جملے پہ انسان غور کر لے تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھئی کہ یہ کس طرح مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر طے کر لیا اور واپس آ گئے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضور نے نہیں, یہ تو اللہ نے کرایا ہے, اور کرایا بھی اس نے ہے جو سبحان ہے. علماء کہتے ہیں, علماء نے یہاں ایک بڑی مطلب ہے کہ ایک بڑا اہم نقطہ بتایا ہے کہ یوں تو اللہ سبحان تھا, ہے اور رہے گا, مگر اس سبحان کی جو صفت ہے اس کا اظہار تب ہوا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور آسمانوں میں سدرۃ المنتہا, اس سے اوپر خدا کے عرش تک حضور گئے اور واپس آئے. تو وقت ایسا ہی گزرا تھا کہ جب چلے تھے جس بستر سے واپس آئے تو بستر گرم تھا, اور جس آپ نے پانی سے وضو کیا تھا وہ جو پانی ہے وہ بہہ رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ اس نے کرایا ہے جو اس کائنات کے اندر وہ قوتیں رکھتا ہے, وہ طاقتیں رکھتا ہے, وہ توانائیاں رکھتا ہے. اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میں جب کہتا ہوں کہ کن تو فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک اعتراض کا جواب بھی ہے. اور لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید کہ واقعہ معراج میں جو کچھ بیان ہوتا ہے اس سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہت بلند کرتے ہیں کہ خدا سے بھی اوپر لے جاتے ہیں, معاذ اللہ. اہل سنت اور اہل اسلام ان کے نزدیک خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم واقعہ معراج کی تفصیل بخاری شریف میں دیکھیں,
اگرچہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں ایک دو احادیث لکھی، مگر واقع معراج کو اگر تفصیل سے لکھا ہے تو کتاب توحید کے اندر لکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح جو شفاعت کی حدیث ہے اس کو بھی امام بخاری نے اگر نقل کیا ہے تو کتاب التوحید میں نقل کیا ہے۔ دنیا اسلام کا ایک اور عظیم جو ہے مطلب ہے کہ محدث اور یوں کہوں کہ سیاستہ کے میں سے ایک اہم امام حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے واقع معراج کو کتاب الایمان میں نقل کیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ واقع معراج کا تعلق جو ہے توحید سے کتنا گہرا ہے، ماشاءاللہ۔ اور واقع معراج کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے کتنا گہرا ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی واقع معراج کو ان دونوں صورتوں میں پڑھ لے اور صرف بخاری شریف کی کتاب التوحید دیکھ لے اور امام مسلم کی کتاب الایمان دیکھ لے تو اس کی روح وہ کیا اٹھے گی جو پچھلی صدی کے ایک عظیم محدث، مفسر، عاشق اور فنا فی الرسول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ ہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی انسان جو ہے کیا بات ہے۔ مطلب اس کو اللہ نے اتنی رفتیں دی ہیں اتنی، مگر اس کے باوجود قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے معراج کے حوالے سے بعبدہ، اس کا بندہ۔ اب یہ لفظ عبد جو ہے یہ بھی اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو میں نے بڑا حیران ہوا اس بات پر، کیونکہ میں بھی قرآنی ذوق رکھتا ہوں۔ تو پورے قرآن مجید میں 135 ٹائم لفظ عبد استعمال ہوا ہے، کہیں عبد کے حوالے سے، کہیں عباد کے حوالے سے، کہیں عبدہ آیا ہے، کہیں عبد ہی آیا ہے، کہیں عبادنا آیا ہے۔ تو 135 ٹائم ان دا ہول قرآن مجید کی اگر میں یہ کہوں 114 صورتیں ہیں تو ان میں 135 ٹائم لفظ عبد استعمال ہوا ہے۔ ان میں 7 مرتبہ سورہ اسراء کے اندر آیا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ 7 مرتبہ لفظ عبد استعمال ہوا ہے، اور پہلی مرتبہ آ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اور متصل بات آگے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے کہ انہو کان عبدا شکورا۔ تو یہ عبدہ، عبد شکور، یہ بندے کا یہ میسج ہے لفظ عبد ہی سے، اور اسی سے یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا خوب مطلب ہے کہ لفظ عبد کی ایک تشریح کی، اور سارے اعتراضات، سارے جو مطلب اندھیرے تھے اور ساری جو ایمبیگوٹیز تھیں ان کو نکھار کر آپ نے مسلک اہل سنت کو واضح کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، یعنی نو آئی ایم فنشنگ مائی ٹاک۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جو تعریف میں حضور کی میں بڑھ رہا ہوں اب میری اس سے آگے اپروچ نہیں ہے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے سبحان الذی اسریٰ۔ ناظرین و سامعین محترم، بہت خوبصورت آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب مدظ اللہ العالی، بہت خوبصورت انداز میں قرآن مقدس کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ کی تشریح اور تفسیر بیان فرما رہے تھے، اور قرآن پاک کے الفاظ پر جس طرح آپ نے سیر حاصل تبصرہ فرمایا، ماشاءاللہ یہ انہی کا خاصہ اور حصہ ہے۔ حضرت علامہ قاری طارق محمود قادری صاحب، معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پر مسرت لمحات ہیں۔ رجب المرجب کا ماہ مقدس ہے اور دن قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے۔ اسلام چینل اردو کے پروگرام تعلیمات نے آج کے دن کو منسوب کیا ہے معراج النبی سے، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی قدر ناظرین کرام، آج کا وہ عظیم موضوع چنا گیا ہے جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سفر معراج سے منسلک کیا گیا ہے۔ مجھ سے قبل استاد العلماء حضرت علامہ پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب بڑے ہی احسن طریقے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ علامہ نیروی صاحب ماشاءاللہ آپ نے یہ گلدستہ ہر تھرسڈے کو سجایا ہوتا ہے، مختلف موضوعات پر ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آپ پروگرام لے کر آتے ہیں۔ سفر معراج یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جو اللہ نے انبیاء کرام کو مختلف جہتوں سے یہ معجزات عطا فرمائے۔ کسی کو زمین پر، کسی کو کنویں میں، کسی کو پہاڑ پر، کسی کو کوہ طور پر، کسی کو کسی جگہ، لیکن جب آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر معراج نہیں کروایا، اس کے لیے مسجد نبوی کو نہیں چنا، غار حرا یا غار ثور کی جلوتوں اور خلوتوں کو نہیں چنا، بلکہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا ہے، وہ سفر عطا کیا ہے، وہ بلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے کہ آپ سے پہلے اللہ نے یہ سفر کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا۔ چونکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور پھر آگے مسجد اقصی میں لے جانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو ایک ذہن میں آتا ہے نا، مسجد حرام سے سیدھا لے جاتا اللہ اپنے محبوب کو، لیکن لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بیت المقدس کی وہاں برکات ہیں، لنریہ من آیاتنا، جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو معراج ہے سبحان اللہ، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتیں، بلندیاں، اور پھر جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے! اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی کی جو امامت ہے وہ بھی آپ کے حصے میں آتی ہے، وہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رفعت اور بلندیاں اور عظمتیں تمام انبیاء کرام کے سامنے عطا کی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک، لیکن آج سب انبیاء کی امامت بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آ رہی ہے، اور پھر یہاں سے انبیاء کے خطابات ہونا، اس کے بعد پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب، پھر اللہ کی طرف پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا جانا، پہلے آسمان کی طرف اللہ اکبر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ السلام وأعد لہم اجرا کریما۔ آج کی رات ایسی عظیم رات ہے، شب معراج اور سفر معراج کی رات بڑی عظیم رات ہے کہ جس رات کو اللہ نے فرمایا کہ جنت کو سجا دیا جائے، جہنم کو بجھا دیا جائے، آسمانوں کو سجا دیا جائے، حور و غلمان کو جو ہے سجا دیا جائے، اور 70,000 فرشتے نورانی جو ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر آگے براق کا سفر،
اور جناب جبریل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور ساتھ خوش وہ ذات ہے سبحان الذی اسرا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی میں چھوٹا سا عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، مولا اپنا آپ دکھا دے۔ آگے جواب کیا آتا ہے، لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں کہاں؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور آج کی رات شب معراج کی رات ہے۔ اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ آج کی رات اللہ سے ملاقات کی رات ہے۔ اللہ کریم نے پہلے آسمان کو سجایا، وہاں پہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دوسرے آسمان کے جو ہے وہ دروازوں پر جو ہے قرآن کے آج بینر اللہ نے خوشی میں لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے اور ساتویں آسمان، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبروں سے۔ کہیں پہ جناب آدم علیہ السلام، کہیں پہ یحییٰ علیہ السلام، کہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام، کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام، کہیں پہ ادریس علیہ السلام، کہیں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کے انبیاء ویلکم کر رہے ہیں، مصطفیٰ جو ہے آج اللہ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ سدرۃ المنتہا کا جب مقام آتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ سبحان اللہ۔ سورہ نجم کے اندر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام جب سدرہ سے پہنچتے ہیں تو نوریوں کو سردار کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں میری پرواز کی انتہا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر جبریل آج یہاں سے مصطفیٰ کی سبحان اللہ پرواز کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نوریوں کا سردار کہتا ہے کہ ایک بال برابر آگے چلتا ہوں تو جل جاؤں گا، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں یہاں تیری انتہا ہے، لیکن یہاں سے مصطفیٰ کی سبحان اللہ سفر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ سفر جو آگے چلتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسی ایسی صفات سے گزارا، اپنی صفات جو ہیں کریم کی صفت سے گزرا تو اللہ نے مجھے کریمی کی صفات کا فیضان عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رحیم کی صفت سے گزرا تو اللہ نے رحیمی کی صفات کا مجھے جو ہے وہ سبحان اللہ فیضان عطا کر دیا۔ یہ سارے فیضان اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عطا کیے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 مرتبہ پکارا، مصطفیٰ آ جاؤ، قریب آ جاؤ، ادن منی ادن منی ادن منی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہاں سے لے کر سبحان اللہ ایک آواز سے لے کر دوسری آواز کا سفر کتنا تھا، سبحان اللہ۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا سفر ہوتا تھا جتنا پیچھے سے زمین سے لے کر آسمانوں اور آسمان سے لے کر سدرہ تک جو ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر فرمایا۔ پھر وہ مقام آیا، وقاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى سبحان الله عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى سبحان اللہ۔ پھر وہ مقام آیا، پھر اتنے قریب ہوئے مصطفیٰ، اتنے قریب ہوئے کہ یہ جو قوسین ہے نا اتنا قریب ہے قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی قریب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا، کیا بات، سبحان اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کی قدرتوں کو میں نے دیکھا، اور اللہ نے اپنی قدرتوں کے دست مبارک کو سبحان اللہ میرے کشانوں کے درمیان میں رکھا، میرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، سبحان اللہ، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اور اسی سفر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بھی واقعات آئے کہ دل تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی پریشانی بھی محسوس ہوئی،
اکیلا پن بھی محسوس ہوا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہیں پہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں جو ہیں، اس آواز میں مجھے جو ہے کہا جا رہا ہے ادنو منی ادنو منی ادنو منی، سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ میری بارگاہ میں مہمان آئے ہیں، محبوب کیا لے کر آئے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اللہ میں بدنی اور قولی اور فعلی ساری باتیں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی، اے محبوب آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں وہ محبوب جو کائنات کو بھولے نہیں، جو امت کو بھولے نہیں، سواری پر بیٹھنے لگے تو امت کے لیے دعائیں، چلنے لگے امت کے لیے دعائیں، جب آگے سے مسجد اقصیٰ سے آگے چل رہے ہیں وہاں سے دعائیں، سبحان اللہ۔ یعنی ہر مقام پر اپنی امت کو بھولے نہیں۔ تو ابھی یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا بات۔ مصطفیٰ آپ کی امت کے تمام صالحین اور نیک ان لوگوں پر بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 رموز عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ 70,000، سبحان اللہ، 70,000 اسرار عطا فرمائے، 70,000 جو ہے سبحان اللہ اس کے علاوہ حقایات عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں اللہ نے کیا دیا، مصطفیٰ جانتے ہیں کیا لیا، لیکن یہاں پہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے تحفہ عطا فرمایا ہمارے لیے، وہ کیا تھا؟ معراج۔ کون سی؟ نماز کی صورت میں۔ ماشاءاللہ حضرت، نماز کی صورت میں تحفہ معراج ملا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ، یعنی اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ اور جہاں حضور نے یہ فرمایا، قرآن مجید نے اکثر مقام پہ یہ کہا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، مومن نماز کو قائم کرتا ہے، جی، یعنی جو وہ الفاظ کہتا ہے وہ اس پر قائم رہتا ہے۔ جی، اس کو سادے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ میرے ایک دوست مجھے کہتے ہیں کہ بھئی میں اسٹیشن پر 5 بجے پہنچوں گا، تم بھی پہنچنا۔ یعنی ہم نے ایک بات کی، اس نے ایک بات کی، دونوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا، اس نے کہا میں کروں گا۔ اب نہ 5 بجے میں اسٹیشن پہ پہنچتا ہوں، نہ 5 بجے وہ پہنچتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہ یہ اپنی بات پہ قائم رہا، نہ وہ اپنی بات پہ قائم رہا۔ اسی طرح قرآن مجید نے نماز کے لیے جو حافظون دائمون کے الفاظ بھی استعمال کیے، مگر اکثر اور سب سے زیادہ جو اقامت الصلاۃ ہے وہ یقیمون الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی جو کچھ نماز میں کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ ابھی حضرت علامہ استاذ القراء اور حضرت علامہ جناب قاری طارق محمود صاحب نے بڑا ایک نقطہ بیان کیا کہ نماز کے اندر مومن، حضور نے فرمایا جب اللہ نے کہا کہ میرے لیے حبیب کیا لائے ہو، تو فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام زبان کی عبادتیں، میری تمام جان کی باتیں اور میری تمام مال کی باتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ یعنی مومن بولتا ہے تو اللہ کے لیے، مومن مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے تو اللہ کے لیے۔ میں کہہ تو یہ رہا ہوں کہ میری بات بھی میرے اللہ کے لیے ہوگی، کیا بات، میرا عمل بھی میرے اللہ کے لیے ہوگا، کیا بات، مگر میں نے اپنے یہ نماز کے بعد کیا کبھی اپنے آپ پر غور کیا ہے؟ کیا میں بولتا ہوں اللہ کے لیے؟ کیا میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہوں اللہ کے لیے؟ کیا میں اپنے جسم کو آگے بڑھاتا ہوں، عملی دنیا میں جاتا ہوں تو اللہ کے لیے؟ یہاں پر ایک صوفیاء کا نقطہ بیان کر دوں تاکہ اس کے بعد پھر کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، جی ٹائم تو پھر انشاءاللہ اگلے اس میں بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی بات کریں۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعلق ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اگلا جملہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تعلق کیا ہے؟ یہ تعلق ہے کہ جب ایک مومن بولے گا صرف اللہ کے لیے، جب ایک مومن اپنی زندگی کے اندر متحرک ہوگا
چلے گا اللہ کے لیے، اس کا مال ہوگا اللہ کے لیے، تو پھر جہاں پر بھی ہوگا نا تو وہ جب دیکھے گا تو یہ کیسے کہے گا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج معراج النبی کا میسج، معراج النبی کا میسج یہ ہے حضرت علامہ صاحب کہ جس طرح اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے تحفہ نماز عطا کیا، جیسے حضرت علامہ نے یہ حدیث پاک الصلاۃ معراج المؤمنین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کی معراج رکھی ہے جی کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جو ہے کیا بات ہے، اپنی عظمتوں سے نوازا، کیا بات، اپنی برکات سے نوازا۔ فرمایا اگر ایک بندہ مومن میری بارگاہ میں جھک جائے گا نماز میں تو حضور کے صدقے میں وہ سارا فیضان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے صدقے میں اس کو بھی عطا کیا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ ایک ایسی روح کی غذا ہے، اور نماز تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے انسان، بارش جو ہے وہ 6 سے 9 انچ تک جو ہے زمین کو ٹھنڈا کرتی ہے، لیکن جب ایک مومن کا سجدہ زمین پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین کو تحت ثرا تک ٹھنڈی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز بندہ مومن کی معراج ہے، نماز ہی بندگی کا اصل ہے، نماز معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، اپنانا چاہیے۔ ایک مختصر وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اس بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے، کہیں جائیے گا نہیں، آپ کے سوالات کا بھی ہمیں انتظار ہے، انشاءاللہ اس بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہمارے آج کے پروگرام میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان زیر بحث ہے۔ علماء کرام بڑے علمی دلائل کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ سفر جو تمام اسفار سے اعلیٰ ہے، وہ سفر جس نے بنی نوع انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا، وہ سفر جو اس وقت اس دور میں جو آج کی جو ترقی اور عروج ہے، یہ سارا ترقی اور عروج جو کئی 100 سال گزرنے کے بعد ہم کوئی ترقی دیکھتے ہیں تو یہ ساری رمق ادھر سے ہے۔ مثلا جب کوئی آج اس دور میں تو ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، فضائی سفر کا کوئی تصور نہیں تھا، آج ہم فضائی سفر کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن مقدس کی سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم براق پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آج کے یہ سارے سفر ہیچ نظر آتے ہیں، وہ سفر پھر بھی اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، معراج کی شب اپنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ حریم قدس میں بلا کر آپ کے ساتھ ملاقات فرمائی، آپ کو اسرار و رموز عطا فرمائے۔ علماء کرام بیان فرما رہے تھے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اپنی حریم ناز میں جب بلایا تو پھر اپنی قدرت کاملہ کے دست اقدس حضور علیہ السلام کے شانوں کے اوپر رکھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوئی۔ اللہ کی قدرت کاملہ کے ہاتھ جب میرے شانوں پہ آئے تو ان کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی۔ تو ناظرین و سامعین محترم، یہ جو معراج کی شب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے، سفر معراج ہے، یہ سفر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو تمام انبیاء سے اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبہ رکھنے والا، یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمالات عطا فرمائے جو اس سے قبل کسی کو یہ کمالات عطا نہیں کیے گئے۔ تو یہ شان ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ شان دکھانی مقصود تھی تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اس شان کے مالک ہیں آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اہل سنت لنڈن کے سرپرست حضرت علامہ محمد جمشید سعیدی صاحب،
مد ظلہ العالی، جو امام و خطیب ہیں الفرڈ اسلامک سینٹر کے، اور اس علاقہ میں بڑی دیرینہ خدمات ہیں۔ حضرت آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ ہم یہ چاہیں گے، وقت بہت تھوڑا سا ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ڈائریکٹ آپ کے ساتھ آپ سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو آج کے پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، اور وہاں سے اسرار و رموز کا حصول، اور پھر دنیا والوں کے لیے، پھر ہمارے لیے، پھر اہل ایمان کے لیے جو کچھ حضور لے کے واپس تشریف لائے، تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضرت۔ مجھ سے پہلے یقیناً ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، پیر رضا صاحب نے آپ نے بیان فرمایا ہے، سرکار دو جہاں سید الاولین والآخرین ہمارے آقا نامدار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جو ہے، یہ بہت ساری سعادتوں کا ذریعہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفر کی بگننگ جو ہوئی قرآن پاک کے اندر آپ نے بیان فرمایا ہوگا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات کے تھوڑے سے مختصر سے حصے کے اپنے محبوب خاص کو، اپنے بندے خاص کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے مشاہدات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج کے دور کے اندر، یہ سائنس کا دور ہے کہ لوگ اس کو شاید تسلیم کرنے سے آری رہتے، یا اب بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو تسلیم کرنے سے آری اس بات کو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر متعدد ایسی باتوں کا ذکر فرمایا جو انسان کے عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے، جیسا کہ دو تین باتوں میں سے ذکر کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوتا ہے کہ آپ کے دور کے اندر ملکہ بلقیس کا تخت اتنا دور پڑا ہوا تھا، تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، اپنے ایک غلام سے ارشاد فرمایا، تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے جن نہ لا سکا، لیکن وہ شخص جس کے پاس تھوڑا سا نالج تھا وہ اس تخت بلقیس کو اٹھا کر لے آیا، اور وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ اب بظاہر یہ انسان کے عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ حق بات ہے، سچ بات ہے، تو ہمیں یقین اس پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح صحابہ کہف کا واقعہ ہے، اسی طرح جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، عزیر علیہ السلام کے واقعات، ایسے واقعات ہیں کہ جو انسان کے عقل کے اندر آنے والے نہیں ہیں، لیکن ایسا ہوئے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہے، اس معراج کے اندر بہت سارے مشاہدات ہیں، جیسا کہ سرکار دو جہاں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد حرام سے چلا مسجد اقصیٰ کی طرف، تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، بعض بزرگان نے فرماتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے نماز کے اندر کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے، صلاۃ السلام آقا نامدار پر پڑھ رہے تھے، اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام چند لمحوں کے بعد حضور وہاں پہنچتے، مسجد اقصیٰ کے اندر وہاں پر موجود ہے۔ بظاہر عقل اس چیز کو آمادہ نہیں ہوتی، کیسے ہو سکتا ہے، کیسی پاسبل ہے کہ حضور براق پر تشریف جادی اس کا ہم تشریف فرمائی بھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے وہاں پر موجود ہیں۔ تو اب یہ چیز عقل انسان کا عقل آنے والی نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا نامدار کی شان ہے، اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں۔ اس طرح حضرت قرآن پاک کے اندر چونکہ آیت کریمہ تھی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبوت دے دوں، کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، تمہارا نبوت کا جو چوٹ لگی ہوئی اور ہر طرف افراد تمہارے پر ایمان لانے والے ہو، تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہو، اگر تم میں سے کسی ایک کے دور کے اندر میرا محبوب آ جائے تمہیں لتؤمنن بہ، ضرور بضرور ان پر ایمان لانا ہوگا، ضرور بضرور ایمان لانا ہوگا ان پر۔ اب چونکہ بظاہراً دیکھنے کے اندر ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کسی نبی کے دور کے اندر نہیں تشریف لائے، سب سے آخر میں تشریف لائے، حضور خاتم النبیین تشریف لائے، لیکن اس آیت کریمہ کا مشاہدہ کروانے کے لیے، ان کا ظاہراً حضور السلام کو دیکھ کر ایمان لانے کے لیے، عین الیقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کو سارے انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد پھر ہر نبی نے سرکار دو جہاں کو سامنے دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھا اور شہادت دی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس وقت اس مشاہدہ کروانے کے لیے آپ کی امامت ہے، آپ کے پاس ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضور اسلام کی معراج کروائی، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو دکھانے کے لیے، اس لیے قیامت کے دن پھر ایسا ہی ہوگا، پھر ایسا ہی ہوگا کہ جب ساری امتوں کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا تو ایمان نہیں لا، ایمان کیوں نہیں لائے؟ وہ کہیں گے ہم تک میسیج کوئی نہیں پہنچایا کسی نے،
تو کہا جائے کہ تمہارے انبیاء، تو کہیں گے انبیاء تو ہم تک میسج نہیں پہنچایا. تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی وٹنس ہے، انبیاء سے کہا جائے گا، وہ حضور کے وٹنس پیش کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امتوں کا مشاہدہ فرمایا، آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، آپ نے 200 کو دیکھا. تو واپس آ کر ہمیں معراج کے بارے میں جتنی آقا کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اشیاء تھیں، جتنی چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، حضور نے اپنی امت کے ساتھ کو شیئر فرمایا، سبحان اللہ. اور ہر ایک چیز کے بارے میں بتلایا، جنت کیسی ہے، جنت کے مراحل کیسے ہیں، جنت کے اندر کیا کچھ ہے، تاکہ ہم نبی پاک صاحب علیہ وسلم کے اس فضیلت والے اس مقام کو دیکھ کر ہمیں بھی شوق جنت پیدا ہو، ہمارے دلوں کے اندر بھی شوق جنت پیدا ہو. اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بیان فرمایا، جو جزا سزا وہاں پر آپ نے دیکھی، بہت ساری چیزوں کی جو ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، ہم جو وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کی جو سزائیں ہیں، نماز نہیں پڑھنے کی جو سزائیں ہیں، علم بے عمل جو اس کی سزا ہے، حضور اسلام نے آ کر بیان فرمائی یہاں پر. اور اس سے کیا ہوا کہ ہمیں اس چیز کی طرف راغب فرمایا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چل سکیں، اور حضور اسلام نے مشاہدہ فرما کر مجھے ساری باتیں بتلائی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضرت، جو الحمدللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آج کے معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اب میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی ڈسکشنز اس پر گفتگو کے انداز میں بات ہو جائے، تاکہ پبلک کو بھی معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے اویئرنس آئے. معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے جو شب معراج ہے، اس میں کون سے وہ عمل کرنے چاہیے، کون سی وہ عبادات کرنی چاہیے؟ بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ بتائیں گے آپ کہ جو ان کے لیے ہمارے لیے باعث نجات بھی ہوں اور زیادہ ثواب کا باعث ہوں. اچھا جی، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے بہت سے وظائف اور بہت سی نوافل ان کی تلقین کی ہے، مگر جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کے نام ہے، وہ ہے کتاب اللہ. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس رات کو جہاں اور وظیفے کرے اور نوافل پڑھے، ان میں کم از کم ایک وظیفہ یہ بھی کرے کہ سورہ سبحان یعنی سورہ الاسراء اور بنی اسرائیل اور سورہ النجم، ان دونوں کا ترجمہ جو ہے نا جی کسی ایک مختصر سی تفسیر کے روشنی میں ضرور پڑھے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہم جس عظیم الشان نبی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کی کیا شان ہے، اور جس نے اتنے عظیم الشان نبی کو بھیجا ہے وہ خود رب جو ہے کتنی جلالتوں، کتنی شانوں اور کتنی رفتوں اور بلندیوں کا مالک ہے. تو یہ سب سے بڑا وظیفہ. باقی بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی جو یوں تو اوابین کے نوافل بھی ہیں، مگر اگر کوئی آدمی 12 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ایک رکعت میں مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ جو پڑھے سورہ اخلاص، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے دل میں کوئی ایک خاص تمنا رکھ لے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. ماشاء اللہ حضرت، معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے بڑی خوبصورت سیر گفتگو ہوئی ہے ماشاء اللہ. سب علماء کرام نے، علامہ قاری طارق محمود صاحب تھے، حضرت صاحب تھے، آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. اور چونکہ ہم آج اس ایسے دور میں رہتے ہیں کہ جس دور میں ہر چیز کو ہم کا مشاہدہ کر کے ہی ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اگر مجھے یہ سوال، اگر کوئی سوال یہ آئے سامنے کہ یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، تو اس میں کچھ احادیث بھی پیش کی جا سکتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ میں نے تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب آپ تو آرام فرما تھے، تو آپ کیسے معراج مال جسد کا کس طرح آپ فرمائیں گے؟ ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تو علمی بحث ہے اس پر کہ، لیکن جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، علماء نے لکھا عبد کسے کہا جاتا ہے؟ عبد جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کہا جاتا ہے، صرف اور صرف روح. دوسری بات یہ ہے کہ کفار مکہ کا
معراج کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کیا بات کیا بات. چونکہ اگر کوئی بندہ کہے کہ خواب کے اندر میں فلاں جگہ گیا تھا فلاں، اب میں کہوں کہ میں خواب کے اندر امریکہ گیا، آسٹریلیا گیا، سارا کچھ بیان کروں اپنے چند دوستوں سے جی کہ میں نے خواب دیکھا، میں اڑ کر وہاں پہنچا، تو میرے دوستوں میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. انکار نہیں کرے گا. خواب کی پر کیا اعتراض خواب کی بات ہے. اگر میں کہوں میں جسم کے ساتھ وہاں پر گیا تو سب اس کو طنز کریں گے. جی کفار مکہ نے جو انکار کیا اس چیز کا، اور یہ وجہ ہے کہ جب وہاں پہ انکار ہوا کہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے، چونکہ عقل کی بات انہوں نے سمجھی. کہ ایک بندہ کہتا ہے معراج کے تھوڑے سے حصے کے اندر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے کہ جس نے اپنے بندے خاص کو راہ کے تھوڑے سے حصے کے اندر. تو ایک یا تو سرکار یہ فرماتے ہیں میں گیا، تو یہاں تو یہ کہ اللہ فرماتا ہے میں لے گیا، اسرا ہے، ماشاء اللہ میں لے گیا ہوں ماشاء اللہ. اپنے بندے خاص کو. تو گویا اگر اس بات کا انکار کیا جائے تو یہ تو اللہ کی قدرت کاملہ پر انکار ہے. جی. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ سلمان علیہ السلام کا تخت جو ہے وہ شخص جس کے پاس تھوڑا سا نالج ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہاں موجود ہو. تخت چھوٹا سا تو نہیں تھا، ماشاء اللہ. وہ اتنا بڑا تخت تھا، وہ اتنی بڑی جگہ پر کتنی سیکورٹی ہوگی، اس کے ملکہ کا تخت تھا وہ. جی اگر ایک لمحے سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ قدرت دی. اور یہاں تو وہ کسی قدرت کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو اپنی بات فرما رہا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بے شک اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ماشاء تو اللہ اس نے فرمایا کہ میں لے گا اپنے بندے خاص کو. ماشاء اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہماری ماں جو ہیں، ان کے بارے میں بہت سے ان میں سے علمی بات سے، لیکن صرف ایک بات وہ بزرگان دین فرماتے ہیں، سرکار کے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی حضور. جی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آپ کا قد حضرت جی جی وہاں پہ رہیں. جی. تو یہ کسی اور بات کے بارے میں آپ یہ ارشاد حضور فرماتی کو ہیں. جس طرح بتایا گیا کہ حضور کو بہت ساری معراج معراج ہوئی، تو وہ یہ کسی اور معراج کا تذکرہ ہے، نہ کہ اس معراج. جی حضرت آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا جی، دیکھیں جی کہ 200 ایئرز بیفور، 200 سال پہلے کیا کسی آدمی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ آئی ول ٹیک بریک فاسٹ ان اسلام آباد اینڈ آئی ول پرے ظہر ان لندن؟ عام آدمی یہ 200 سال پہلے یہ کوئی یہ تصور خیال نہیں تھا. کسی کے ذہن میں نہیں آتا. اور یہ میں نے خود یعنی میں نے صبح کی نماز پڑھی جناب اسلام آباد میں، اور ظہر کی نماز آ کے پڑھی لندن میں. لندن میں. تو یہ مطلب آج اصل پڑھنا چاہ نیو یارک پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ قرآن مجید نے کہا ہے ہمیں کہ جو ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے بتاؤ، تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی، اپنے نفسوں کے اندر بھی، اور اس کائنات کے اندر بھی، یہاں تک کہ تم پکار اٹھو گے واقعی جو کچھ قرآن میں ہے یہ برحق ہے اور یہی سچ ہے. ماشاء اللہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو اس سلسلے میں کوئی معذرت خواہانہ اپالوجیٹک وے یا اپالوجیٹک بیہیویئر اسلامی تعلیمات کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے. یہ پہلے بھی کچھ لوگوں کا تھا، اس وقت بھی جو مومنین برحق تھے انہیں ایسا ہی لازوال یقین تھا جیسا کہ آج کے بعد مومنین کو لازوال یقین ہے. اس کی ایک بڑی مشہور ترین جو ہے، مطلب اگر وقت ہو تو میں 2-3 منٹ میں ایک حدیث پیش کر دوں کہ یہ حدیث حاکم نے اپنی المستدرک کے اندر نقل کی ہے، اور اسی حدیث کو المصنف والے نے عبدالرزاق المصنف والے نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی، بلکہ علامہ قرطبی نے الجامع احکام القرآن کے اندر، طبری نے جامع البیان کے اندر، ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو مکے کے اندر بہت سے لوگ جو تھے وہ اس سے مرتد ہو گئے، جن کے دلوں میں راسخ دین نہیں تھا. اور اس موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو آج ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، مگر آج ایک ایسی بات ہے جس کو ہم اس کے قریبی ساتھی سے پیش کریں گے اور وہ بھی مان جائے گا کہ واقعی ایسا نہ ہونا ناممکن ہے. چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ بھئی لوگ حضرت صدیق اکبر کی طرف گئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اب اس حدیث سے مجھے اور سارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اہم پیغام بھی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھئی آپ کے ساتھی کہتے ہیں
کہ میں رات کے مختصر سے عرصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا اور پھر واپس آ گیا ہوں. کیا یہ ممکن ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جو حدیث کے اندر الفاظ آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اوقال ذالک، کیا یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ کیا واقعی انہوں نے فرمایا ہے؟ ماشاء اللہ. تو جو سب سے بڑا ان کے تھا، جسے تاریخ ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ آدمی جسے اسلام حضور نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، اہل مکہ اسے ابو الحکم کہتے تھے. اور ابو الحکم کا ترجمہ اگر میں کروں آج کل کی ویسٹرن لینگویج میں تو یہ ہے دا فادر آف فلاسفی. حضور نے فرمایا نہیں، یہ فادر آف فلاسفی نہیں ہے، یہ فادر آف اگنورنس ہے، یہ جہالت کا باپ ہے. اس نے کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے ایک مختصر عرصے میں چلا گیا. حضور نے تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے نا تو میں مانتا ہوں یہ سچ کہا ہے. کیا بات، کیا تو بات. اب یہ بات ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی. آپ نے فرمایا یہ تو تم کہتے ہو کہ وہ رات کے مختصر عرصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے اور واپس آ گئے. میں تو ان کی ایسی باتیں بھی مانتا ہوں جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. کیا بات ہے، کیا تو یہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں فذالک سمیہ ابو بکر الصدیق. اس دن سیدنا صدیق اکبر کا نام جو ہے وہ الصدیق پڑ گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ آج ہم جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین ہیں ان کو اس رستے پہ چلنا چاہیے جو سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا ارے تم تو یہ کہتے ہو کہ رات کے مختصر سے عرصے میں وہ کس طرح مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے. میں تو یہ مانتا ہوں کہ وہ لمحات میں جو عرش عظیم تک کی خبریں جو ہیں جو دیتے ہیں جو تمہاری سوچ بھی نہیں سوچتی، ویسے میں مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جناب کیا پیغام، آخری میسج آپ ارشاد فرمائیں گے؟ معراج النبی کانفرنس ہے، علماء کرام کے بیانات ہوئے، آخری میسج کیا ہوگا آپ؟ آخری میسج رسول صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امت کے لیے تحفہ لے کر آئے نماز کا، اور جس کے بارے میں راغب فرمایا میری نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جس نماز میں آج پڑھ رہا تھا کہ لوگ نماز نہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں آج کے زمانے کے اندر. صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب نماز کوئی بندے کی نماز رہ جاتی تو فوتگی سے زیادہ افسوس کرنے جایا کرتے تھے کہ اس کی نماز رہ گئی ہے. اس لیے مسلمانوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ جو معراج کا صحیح حقیقتاً یہ ہے کہ میرا آقا کریم جو تحفہ لے کر آئے ہمیں اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے. اگر ہم نماز کے اس تحفے کو قبول نہیں کریں گے تو ہم معراج کو پھر نہیں سمجھ سکے. آقا کریم رحمت کے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے اتنا لمبا سفر گزارا، اور پھر کرم یہ ہے کہ نماز جب دی گئی تو 50 نمازیں دی گئیں، اور پھر جناب موسیٰ السلام نے کرتے کرتے 5 کرواتے 5 تک پہنچ گئے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے موسیٰ السلام کو فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں واپس جاؤں، میری امت یہ 5 نمازیں تو پڑھ لے گی. تو اگر آج اس کوتاہی کرتے ہم تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے تحفے کو قبول نہیں کرتے. اور اگر ہم کوئی مہمان کو گھر لے کر جائیں، کسی مہمان گھر تحفہ لے کر جائیں اور وہ مہمان ہمارا تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیں تو اب بتائیے ہمارے دل کے اندر اس مہمان کی کیا قدر ہوگی؟ بے شک. اس مہمان کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے؟ اگلی مرتبہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو آقا کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جو معراج کی رات آنے والی 2 دنوں کے اندر، یہ سال کے بعد یہ رات آتی ہے. حضور جو تحفہ لے کر آئے معراج کا، اس کی برکت سے دنیا بھر کی ساری مسجدیں آباد ہیں. اگر نماز نہ ہوتی تو مساجد کی برکات نہ ہوتی، برکات نماز نہ ہوتی، مسلمانوں کی اجتماع نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کریم اور نماز ان دونوں چیزوں کو قبول کر لیا جائے، گھر گھر کے اندر اس کو پڑھا جائے، تلقین کی جائے، عمل کیا جائے. اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں. 1 منٹ میں آپ کا میسج حضرت معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بہت خوبصورت روحانی میسج علامہ جمشید صاحب نے دیا. میں علامہ اقبال کے الفاظ میں یہ میسج دیتا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. کیا بات صلی اللہ تعالی حضور کی معراج. اب مسلمانوں کو چاہیے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملک انتہائی پریکٹیکل ہے، انتہائی ایڈوانس ہے. تو سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ ساری کائنات انسان کے ہاتھ میں ہے. اب یہ ہاتھ اب دوسروں کا ہے. میں مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم علمی اور عملی طور پر آگے بڑھیں اور یہ قیادت جو ہے اپنے ہاتھ میں لیں اور اس بات کا مظہر بن جائیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ماشاء اللہ. ناظرین و سامعین محترم، آپ نے علماء کرام کے بیانات سنے.
آج کے اس پروگرام میں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان پر جو گفتگو ہوئی، اس کا ماحصل کیا ہے؟ وہ ماحصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج اس لیے عطا کی گئی تاکہ تمام جدید فلسفوں کو حضور کے پاؤں کے تلے رون دیا گیا، تاکہ کہ بتایا گیا کہ آپ لوگ علم حاصل کریں تاکہ یہ ساری ترقیاں اور عروج آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ جہاز بناتے ہیں تو آپ کے نبی کی سنت ہے یہ اس طرف جانا، براق پر سفر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے جس طرح چراغ روشن کیے، تو ہمیں سبق یہی ملا ہے کہ ہم ایک طرف تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنی روحانی بالیدگی کے لیے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بھرپور طریقے سے استوار کرنے کے لیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر باش رہنے کے لیے نماز کی پابندی کریں، اور دوسری طرف یہ کہ علم حاصل کریں تاکہ علم حاصل کر کے ہم دنیا میں عروج اور ترقی پا سکیں۔ یہی پیغام معراج علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے جماعت اہل سنت کے سرپرستان جناب حضرت علامہ پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب، جناب حضرت علامہ محمد جمشید سعیدی صاحب اور نائب امیر جناب حضرت علامہ قاری طارق محمود قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام ہماری ٹیم کا شکریہ کہ جن کی وساطت سے یہ میسج اور یہ پیغام آپ حضرات تک پہنچا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اعجاز احمد نیروی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔